بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالج کی بس نے مجھے مین سٹاپ پر اتار دیا تو میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے سردار منزل کی طرف جانے لگی۔ آج سورج کی تپش سوا نیزے پر تھی۔ حالانکہ اگست کا مہینہ چل رہا تھا، لیکن گرمی کی شدت اس طرح تھی جیسے مئی جون میں ہوتی ہے۔ پیاس سے گلا بار بار خشک ہونے لگا تو میں نے اپنے بیگ میں سے پانی کی بوتل نکالی اور تیزی سے اپنے منہ سے لگایا، لیکن پانی کی بوتل خالی تھی۔ مجھے شدید مایوسی ہوئی۔ میں تھکے تھکے قدموں سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سردار منزل اس قصبے سے ذرا الگ تھلگ ہٹ کر بنائی گئی تھی، جو کئی کنال رقبے پر مشتمل تھی۔ یہاں پر کئی نسلیں پل کر جوان ہوئی تھیں، اور اب نئی نسل کے زیادہ تر نوجوان لڑکے یورپ میں جا کر آباد ہو گئے۔ دیکھا جائے تو مجھے یہ بڑی سی حویلی کسی عقوبت خانے سے کم نہیں لگتی تھی، جہاں کے کونے کونے میں میری پھپھیاں کسی بے جان مورتی کی طرح پڑی ہوئی تھیں۔ ان بیاہی بڑھاپے کی دہلیز پر اب ان کا انتظار بھی ختم ہو چکا تھا۔ یہ اپنے دل کا بوجھ ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کر نکالتیں، یا پھر ایک اپنے کمرے میں بند کسی بدرو کی طرح اپنے بستر سے کھڑکی اور کھڑکی سے بستر تک کا نہ ختم ہونے والا سفر کرتی رہتی تھیں۔ لیکن اس رائے گاں سفر میں کہیں انہیں اپنے ہم سفر کا کاندھا میسر تھا، نہ ہی اپنی ہری بھری کوک سے جنم لیتا ہوا بچہ کلکاریاں مارتے دیکھنا نصیب میں تھا۔ وہ ریگستان میں لگے کیکٹس کی طرح تھی، جس پر نہ پھل لگتا تھا نہ پھول۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بانجھ تھی یا فیملی بنانے کی آرزو نہیں رکھتی تھی، یا انہیں شادی کی آرزو نہ تھی، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ ہمارے ہاں لڑکیوں کی شادی خاندان سے باہر کی ہی نہیں جاتی تھی، خواہ اس کی عمر اور جوڑ کا رشتہ خاندان میں نہ ہو۔ پھر بھی باہر نہیں بیاہتے تھے، وہ یہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتی۔ لیکن ہمارے بڑوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لڑکیوں کا پسند کر کے شادی کرنا تو گویا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ اس لیے سردار منزل میں جوان ہوتی لڑکیوں سے لے کر بڑھاپے کی دہلیز پر خوشامدید کہتی ہوئی میری پھوپھیاں فقط اپنے نصیبوں پر روتے روتے اب بالکل چپ چاپ موت کی منتظر تھیں۔ البتہ قصبے کی خواتین ہم سردار منزل کی خواتین پر رشک کرتے نہ تھکتی تھیں۔ ہمیں بڑی بڑی گاڑیوں میں شہر سے شاپنگ کر کے لدی پھدی دیکھ کر وہ حسرت سے مری جاتی تھیں۔ قیمتی کپڑے گہنے دیکھ کر ان عورتوں کو ایسی زندگی کی خواہش میں ان کی للچائی نظریں دیکھنا ہمارے لیے بڑا دل گردے کا کام تھا۔ یہ عورتیں جانتی ہی نہیں تھیں کہ وہ کتنی خوبصورت زندگی کی مالک ہیں، جہاں صحن خواہ کچا ہے، لیکن شام کو ان کا تھکا ہارا شوہر جب گھر لوٹتا ہے تو دراصل زندگی کی رنگینی اور خوشی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی تنخواہ بھلے کم ہے، لیکن ان کے بچے شام کو اپنے باپ کو دیکھ کر کھل اٹھتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی من پسند پکوانوں کے لمبے چوڑے دسترخوان تو نہیں ہوتے، لیکن دال ساگ کھا کے بھی اپنے جیون ساتھی کے سنگ خوش رہا جا سکتا ہے۔ مگر ان عورتوں کو کون سمجھائے کہ ہماری زندگی فقط سونے کے پنجرے میں قید ایک قیدی کے سوا کچھ نہیں، جہاں ہم اپنی سونی کوک کو لیے حسرت بھری زندگی گزارنے پر مجبور کر دی گئی ہیں۔ مجھے سبھی یہ کہتے تھے کہ میں بہت زیادہ سوچتی ہوں، لیکن بچپن سے اب تک میں جو کچھ دیکھتے آئی اس میں مجھے بھی لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں میں بھی انہی حالات سے دوچار نہ ہو جاؤں۔ لیکن مجھے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ میرے اندر ایک باغی روح ہے اور دوسرا سردار منزل سے ضرور ٹکرا جائے گی۔ لیکن مجھے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ سردار منزل کی قوت میں اضافہ کرنے والی خود یہ خواتین تھیں، جنہوں نے چپ چاپ دوسروں کی مسلط کی ہوئی زندگی کو خود پر اوڑھ لیا تھا۔ اگر یہ اس جبر کے نظام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی تو کم از کم آنے والی کئی نسلیں اس جبر تلے سانس نہ لے رہی ہوتی۔ میں اکثر ان سے لڑ بھی پڑتی تھی، لیکن جب یہی سچویشن مجھ پر آئی تو میں بھی انہی کی طرح چپ چاپ ہو گئی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے میڈیکل میں داخلہ لینا تھا، اور ہمارے خاندان میں اتنی اعلیٰ تعلیم کسی بھی لڑکی نے حاصل نہ کی تھی۔ لیکن مجھے اس کی اجازت اگر دی گئی تھی تو بہت سوچ سمجھ کر دی گئی تھی، کیونکہ اس وقت سردار منزل کی ذمہ داری جس شخص کے کندھوں پر آئی تھی وہ میرے چچا تھے، جو خاندان کے سربراہ کے طور پر خاندانی پگ اپنے سر پر اٹھائے بیٹھے تھے۔ وہ بہت ہی زیرک اور دور اندیش انسان تھے۔ انہوں نے بچپن سے ہی میرے اندر ابھرتی سرکشی کو دیکھ لیا تھا، اسی لیے انہوں نے ایسا انتظام کیا کہ میرے اندر کی ابھرتی بغاوت وقت سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ مجھے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن اس برتے پر دیا گیا کہ میں شادی ان کی مرضی سے ہی کروں گی۔
یہ ایسی بات تھی کہ جس پر میں کسی صورت بھی رضامند نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن دوسری صورت میں مجھے میرا خواب پورا کرنے کی اجازت نہ ملتی۔ مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق بچپن سے ہی تھا، کیونکہ میری امی کینسر جیسے موذی مرض سے لڑتے لڑتے مر گئیں، تو میں چاہتی تھی کہ میں اس بیماری کی سب سے بڑی ڈاکٹر بنوں، تاکہ کوئی بھی ماں بچپن میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر یوں بے بسی کی موت نہ مرے۔ ڈاکٹر بننا میرا خواب نہیں تھا بلکہ میرا جنون تھا، اور چچا میرے اس جنون کے بارے میں بہت اچھے سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے پہلا وار ہی میرے جنون پر کیا اور مجھے صاف صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اگر مجھے ان کی شرط منظور ہے تو ہی آگے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، بصورت دیگر مجھے گھر بٹھا دیا جاتا، جو مجھے کسی صورت بھی منظور نہ تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس سٹامپ پیپر پر دستخط کر ڈالے جو مجھ سے میرے چچا نے کروائے تھے، اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر میں نے اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد کوئی بھی گڑبڑ کی تو میری جان بھی جا سکتی ہے۔ اور یہ صرف دھمکی نہ تھی، بلکہ میں بہت اچھے سے جانتی تھی اس دھمکی کے پیچھے کس قسم کے نتائج بھگت سکتی ہوں، اس لیے میں نے انہیں مکمل طور پر یہ یقین دہانی کروائی کہ وہ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، لیکن مجھے ڈاکٹر بننے کی اجازت دی جائے۔ میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے چکی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ سائے کی طرح کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے جو پل پل کی خبر سردار منزل میں چچا کو دیتا ہے، اس لیے میں کالج میں بہت محتاط رہ کر اپنا وقت گزارتی تھی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری تمام تر توجہ کا مرکز میری کتابیں تھی، اور دوسری طرف مجھے ایک ہلکی سی امید تھی کہ شاید یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے لیے کوئی بہتر مواقع تلاش کر سکوں۔ میں نے اپنی تعلیم کی خاطر یہ شرط تو مان لی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ شرط نہ تو شرعی لحاظ سے درست ہے اور نہ ہی سماجی لحاظ سے، لہٰذا لڑکیوں کو بھی پسند کی شادی کرنے کا حق ہمارا دین بھی دیتا ہے اور سماج بھی، اور شاید اسی بات نے میرے اندر سے زندگی کو ختم نہ ہونے دیا اور میڈیکل کالج کی لائف میں بھی مجھے پھر سے جینے کی امنگ پیدا کر ڈالی۔ کالج سے اپنے گھر کا سفر مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے میں پل صراط سے گزر رہی ہوں۔ گھر آ کر مجھے اس بات کا بہت اچھے سے اندازہ تھا کہ یہاں میرا انتظار کرنے والا اور مجھ سے پیار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، بس صرف رشتے ہیں جن میں کوئی بھی اپنائیت مجھے محسوس کبھی بھی نہ ہوئی، اس لیے گھر آنے کی مجھے کبھی خوشی نہ ہوتی۔ ابھی بھی جب راستے سے اپنی حویلی کی طرف آ رہی تھی تو مجھے شدید کوفت ہو رہی تھی، حالانکہ میں نے چچا کو بہت بار کہا کہ وہ مجھے ہاسٹل میں داخل کروا دیں، یوں میں روز روز آنے جانے کی فکر سے آزاد ہو جاؤں گی، لیکن وہ نہ مانے اور انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ ہاسٹل والا کام نہیں ہو سکتا، گھر پڑھنے کے لیے جاؤ اور پڑھ کر سیدھا گھر آ جاؤ، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات ماننی ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں مجھے بتا دیا تھا، لیکن حویلی کے اندر اجاڑ خانے میں میرا دل بہت گھبراتا تھا۔ کل ہی میری چچا کی بیٹی سے کمرے کی وجہ سے لڑائی ہو گئی، وہ مجھے میرے ہی کمرے سے بے دخل کرنے پر تلی ہوئی تھی، حالانکہ یہ کمرہ میرے امی ابا کا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کمرہ اس سے مل جائے کیونکہ یہ بڑا اور ہوادار تھا، لیکن میں یہ کمرہ اسے کسی صورت بھی دینے کو تیار نہ تھی۔ اس بات پر میری اور اس کی تو میں ہو گئی۔ پہلے بات چچی کی طرف گئی اور پھر ہماری اس لڑائی کے بارے میں چچا کو بھی پتہ چل گیا، لیکن وہ اس وقت تو خاموش تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر وہ اس معاملے میں پڑ گئے یا انہوں نے مجھے اس کمرے سے بے دخل کرنے کا حکم دے ڈالا تو میرے پاس اس کمرے سے نکلنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوگا، کیونکہ میری امی تو بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، جبکہ میرے ابا مجھے یہاں چھوڑ کر ایسا یورپ گئے کہ دوبارہ پلٹ کر کبھی نہ آئے۔ انہوں نے وہیں پر شادی کر لی اور ان کے وہاں پر ہی بچے بھی تھے جو مختلف کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے تھے۔ اللہ نے ان کو میرے بعد پھر سے با اولاد کر ڈالا، لیکن انہیں کبھی بھی میرا خیال نہ آیا۔ انہوں نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ وہ مجھے اس حویلی کے جنگل نما اصولوں سے دور لے جائیں جہاں میں کھل کر سانس لے سکوں۔ نہ ہی کبھی انہوں نے مجھ سے بات کی، نہ ہی میرے کسی لیٹر کا جواب دیا۔ جیتے جی اپنے رشتوں کو کھو دینا کسی اذیت سے کم نہیں ہوتا۔ میں نے کئی بار ابا کو خط لکھا اور انہیں اس شرط کے بارے میں بھی بتایا، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا، جس سے مجھے یہی اندازہ ہوا کہ وہ بھی در پردہ اس شرط کے حامی ہیں جو چچا نے مجھ پر لگائی ہے۔ تو میرا دل بہت ہی رنجیدہ ہوا۔ پہلے پہل مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید کبھی میرے ابا اس حویلی میں آئیں گے اور مجھے یہاں سے لے جائیں گے، یا پھر اس شرط کو سننے کے بعد وہ فوراً بھاگتے ہوئے آئیں گے اور مجھے اپنی باہوں میں چھپا لیں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ تو مجھے زندگی کی سفاکیت کا اسی وقت احساس ہو گیا کہ اب جو کچھ کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے۔
میں اپنے دل کے اندر ہی اندر یہ تو طے کر چکی تھی کہ میں اگر زندگی کے کسی مقام پر اپنے بلبوتے پر کھڑی ہو گئی تو سب سے پہلے میں اس حویلی کو چھوڑ دوں گی جہاں پر زمین جائیداد کو بچانے کے لیے بیٹیوں کی امنگوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ انہیں صرف اس برتے پر بیاہ کر نہیں دیا جاتا کہ انہیں ان کی یہ جائیداد خاندان سے باہر نہ چلی جائے، اور ان کی اس خواہش پر کئی نسلوں سے بیٹیاں قربانیاں دیتی چلی آ رہی تھیں، لیکن بیٹے باہر یورپ میں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے تھے اور ان پر کوئی بھی کسی بھی قسم کی حویلی کا کوئی اصول یا قانون لاگو نہیں ہوتا تھا۔ میں انہی سوچوں کی ادھیڑ بن میں جھنجھلاتے ہوئے حویلی کے قریب آتی جا رہی تھی کہ مجھے اس کے گیٹ پر کھڑی ایک عورت نظر آئی جو اپنے حلیے سے کافی ماڈرن لگ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ ابھی تک یہ گیٹ پر کیوں کھڑی ہے، حالانکہ گیٹ پر چوکی دار تو کسی بھی عورت کو یوں باہر نہیں کھڑا کرتا بلکہ اس کو اندر بلایا جاتا ہے اور ویٹنگ روم میں بٹھا کر اندر اطلاع دی جاتی ہے اور پھر انہیں اندر زنان خانے کی طرف بھیج دیا جاتا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں تیز تیز قدموں سے اس خاتون کی طرف بڑھی تو وہ اچانک میری طرف مڑی۔ وہ دلکش نکوش اور چھریرے بدن کی خوبصورت عورت تھی۔ میں آپ کو کافی دور سے دیکھ رہی تھی کہ آپ یہاں کھڑی ہیں، اب تک اندر کیوں نہیں گئیں؟ ان سے بات کرتے کرتے میرا ہاتھ لاشعوری طور پر دستک بھی دینے لگا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ اندر والوں کی شاید اجازت نہیں ہے، اس لیے تو یہاں کھڑی ہوں۔ میں ان کی بات پر بڑی حیران ہوئی۔ ہماری حویلی کی یہ تاریخ نہیں ہے کہ کسی عورت کو اس طرح باہر کھڑا کر دیا جائے۔ اچھا، تمہاری حویلی کی روایت کیا ہے پھر؟ میں ان کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے دروازے کی کھڑکی سے سر نکالتے ہوئے چوکیدار کو دیکھ کر بولی، کیا بات ہے لالا، آپ نے ابھی تک گیٹ کیوں نہیں کھولا؟ تو وہ عجیب تذبذب کی نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا بولا، بی بی آپ اندر آ جائیں اور انہیں ابھی کھڑا رہنے دیں، اندر سے آرڈرز نہیں آئے۔ تو مجھے غصہ آنے لگا، یہ کیا بات ہوئی کہ اندر سے آرڈرز نہیں آئے؟ خاتون کو یوں باہر کھڑا کرنا کوئی نئی روایت نکلی ہے اس حویلی میں کیا؟ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان خاتون سے کہا کہ آپ اندر آئیے، میں خود جا کر بات کرتی ہوں۔ تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کہا، نہیں سجل، تمہارے ساتھ میرا اندر جانا کچھ مناسب نہیں ہے، میں یہاں انتظار کرتی ہوں، وہ لوگ زیادہ دیر تک مجھے باہر کھڑا نہیں کر سکتے، تم اندر چلی جاؤ، تمہارا یوں باہر کھڑا رہنا کچھ اچھا نہیں ہے۔ تو میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی، آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ تو وہ ایک دم سے مسکرا دی، کیونکہ تم اپنی ماں سے بہت ملتی ہو اور تمہاری ماں میری بہت بہترین دوست تھی۔ تو ان کی بات سن کر میں خوشی سے سرشار ہو گئی کہ پہلی بار کسی نے میری ماں کی بات کی ہے، وہ ماں جس کی بہت ہلکی ہلکی سی یادیں میرے ذہن میں ہیں۔ آپ میری امی کی دوست تھیں؟ میں نے ان سے سوال کیا تو وہ پھر ہنس دیں۔ تم بہت سوال پوچھتی ہو لڑکی، اس گرمی میں تمہارے ان سوالوں کا جواب دینا آسان نہیں ہے، تم اندر جاؤ گی تو تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ لیکن میں اندر جا کر کیا کہوں؟ آپ کی کوئی شناخت تو ہوگی، میرا مطلب ہے آپ کا نام۔ تو وہ ہنس گئی، زری، میرا نام زری ہے، جا کر حویلی والوں کو بتا دینا اور ان سے کہہ دینا کہ میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتی، مجھے بس اپنی امی سے ملنا ہے، میں بس انہیں دیکھ کر چلی جاؤں گی۔ امی مطلب آپ دادی کی کیا لگتی ہیں؟ تو وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرائیں، یہ بھی تمہیں اندر جا کر پتہ چل جائے گا، اب تم جلدی سے جاؤ تاکہ میرے اندر آنے کی سبیل بنے۔ پہلی بار میں نے جب ان کو غور سے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں مجھے عجیب سا اسرار دکھائی دیا۔ تا دیر میں ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی اور فوراً ہی حیران و پریشان گیٹ سے اندر آ گئی، لیکن بار بار پلٹ کر میں پیچھے کی طرف دیکھتی، حالانکہ گیٹ بند ہو چکا تھا اور وہ گیٹ سے باہر کھڑی تھی، لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے مسلسل دیکھ رہی ہوں۔ ایک عجیب سی بے چینی مجھے اپنے تن بدن میں محسوس ہونے لگی۔ میں جب اندر پوچھ کا دروازہ کھول کر داخل ہوئی تو گھر میں غیر معمولی سی ہلچل مجھے دکھائی دی۔ چچا، ان کی فیملی اور میری پھپھیاں سب ایک جگہ پر جمع تھے۔ آج کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہے، ان سب کا ایک جگہ جمع ہونا انتہائی حیران کن بات لگتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا، چچا میرے سامنے ہی بڑی سی کرسی پر بیٹھے ہوئے مجھے دکھائی دیے، تو میں نے انہیں سلام کیا اور پھر آہستہ سے کہا کہ چچا، باہر کوئی زری نام کی عورت کھڑی ہے اور اتنی دیر سے کھڑی ہے، انہیں اندر کیوں نہیں آنے دیا جا رہا؟ تو چچا نے میری طرف انتہائی غصیلی نظروں سے دیکھا اور پہلو بدل لیا، تم میں سے یہ خبر کسی نے بھی امی کو نہیں دینی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ گرج کر بولے تو میں سٹپٹا گئی، آخر مجھے کوئی بتائے گا کہ یہ زری کون ہے؟ میرے سوال پر سب کو سانپ سونکھ گیا اور سب میری طرف غور سے دیکھنے لگے۔ ان کا اپنی طرف یوں گھور گھور کر دیکھنا مجھے پزل کرنے لگا۔
क्या मैंने कोई गलत सवाल कर डाला है? आखिर आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं है? दादी अम्मा से अगर कोई मिलना चाहता है तो उसे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? वजह क्या है? ए लड़की, माना कि तुम कोई बहुत बड़ी ही तालीम हासिल कर रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर के मामलात में भी बड़ी हो गई हो। इसलिए कोशिश करो कि फजूल सवाल करने से गुरेज करो। चचा धाड़े, लेकिन आखिर इस मसले का कोई तो हल निकाले। वो तीसरी चौथी दफा हमारे दरवाजे पर आ चुकी है और इस बार तो धमकी भी दे रही है कि अगर अम्मी से मिलने ना दिया तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। आप तो जानते हैं कि उसका ताल्लुक किससे है। चची लरसती आवाज में बोली, हम नहीं मानते इन बातों को, ये सब फजूल बातें हैं। अगर अब्बा जी उस वक्त कमजोरी ना दिखाते तो मैं उसको जमीन में गाड़ देता। चचा ने अभी ये बात की ही थी कि ड्राइंग रूम में जैसे जलजला बरपा हो गया। वो सब घबरा कर अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। एकदम से कमरे की लाइटें जलने बुझने लगीं और छत के दरमियान लगा हुआ फानूस जोर जोर से हरकत करने लगा। मैंने आपसे कहा था, लेकिन आप मानते ही कहाँ हैं। बहुत जिद्दी हैं आप। अब देख लें क्या हो रहा है। आपको और किसी बात का ख्याल है या नहीं, लेकिन कम अज कम अपने बच्चों का तो ख्याल करें। आप नहीं जानते कि वो किस कदर खतरनाक है। चची ने गुस्से और इल्तिजा भरे लहजे में चचा को मुखातिब किया तो चचा भी परेशान हो गए। इतने में अचानक से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला और खुले दरवाजे में वो औरत खड़ी नजर आई, जिसे देखकर चचा ने फौरन ही मुंह मोड़ लिया। आप मुझे फजूल ज़रूर कह लें, लेकिन मुझसे मंसूब रिश्तों को फजूल मत कहें। मैंने आपको कई बार इससे पहले भी ये बात समझा दी है, लेकिन शायद आप अपनी मर्दानगी में मेरी ये बात समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहते। मैं इस तरह इस हवेली में दाखिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे बेहद मजबूर कर डाला। मैं मुसलसल यहाँ 4 दिनों से आ रही हूँ और बहुत ही तहजीब और शाइस्तगी के साथ आप लोगों से ये इल्तिजा दरवाजे पर ही खड़े होकर कर रही हूँ कि मुझे मेरी माँ से मिलने की इजाज़त दी जाए। वो बहुत बीमार हैं और मैं बस सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उनसे मिल लूँ। उनकी बात पर मैंने घूम कर देखा। जरी, ये नाम मेरे जहन में दोबारा से जगमगाया, लेकिन उनके हवाले से कोई भी याददाश्त मेरे जहन में ताज़ा ना हो सकी। ये दादी अम्मी को अपनी वालिदा कह रही हैं, तो क्या ये मेरी फुप्पो हैं? मेरे जहन में बेपनाह सवाल थे, लेकिन उस तनाव के माहौल में पूछा कैसे जा सकता था। लिहाजा सबके साथ मैं भी चुपचाप खड़ी रही। चचा तो वहां से जा चुके थे, लेकिन चची को मैंने बाकायदा कांपते हुए और डरते हुए देखा। फिर वो अपनी बेटियों को लेकर तकरीबन भागते हुए एक तरफ चल दी तो जरी ने मेरी तरफ देखा। मेरी बाकी फुप्पो भी यहीं पर बैठी हुई थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी उठकर अपनी बहन को गले नहीं लगाया, बल्कि आपस में ही खुसर फुसर करती रही। तो जरी फुप्पो एकदम मेरी तरफ मुड़ी, मुझे एक नज़र देखा और फिर आगे चल दी, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। अचानक मेरी मनचली फुप्पो ने मुझे आवाज़ लगाई, सज्जल कहाँ जा रही हो, इधर आओ। तो मैं पलट कर उनकी तरफ आई। उसके साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जादूगरनी है, बल्कि खुद को किसी शहनशाह जन्नात की बीवी भी कहती है। इससे बचकर रहो और इसके नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी बात सुनकर मेरी हंसी निकल गई। गोया हमारी फूफियों को ढंग का इंसानी मर्द मुयस्सर नहीं है कि अब वो ख्वाबों ख्यालों में जिनों से शादियां करने लगी हैं। मैं ज़ोर से हंसी तो मुझे अचानक ही अपने इर्द गिर्द तेज़ खुशबू का एहसास हुआ और मेरी हंसी को वहीं पर ब्रेक लग गए। लेकिन फिर मेरी रगे ज़राफत भड़की और मैंने उनको मुखातिब करते हुए कहा कि आप लोग भी इनसे कहकर अपने लिए कोई जिनविन पकड़ लेती तो आज यूं इस हवेली की आत्माएं बनकर जिंदगी ना गुजार रही होती। मेरी बात सुनकर मेरे तीसरे नंबर वाली फुप्पो को शदीद गुस्सा आया और उन्होंने जूता उतार कर मेरी तरफ फेंका, जो जाहिर है मुझे तो नहीं लगा, लेकिन मैं वहां से भाग निकली और सीधी दादी के कमरे की तरफ आई, जहां पर वो उनके पैरों पर सर रखकर रो रही थी। मेरी निगाह जब दादी पर गई तो मैं हैरान रह गई कि वो भी आंसुओं से रो रही थी। मैं उन दोनों के पास चुपचाप जाकर खड़ी हो गई। अम्मा मुझे माफ़ कर दे, मैंने ये सब कुछ बहुत मजबूरी के आलम में किया था। अपनी बाकी बेटियों की ज़िंदगी को भी देख लें कि किस तरह उन्होंने अपनी जवानी इस हवेली में बर्बाद कर डाली। आग लग जाए इस हवेली की ज़मीन जायदाद को, जिन्होंने बेटियों के अरमानों को अपनी लालच से कुचल डाला। और आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ, वरना मैं भी इन्हीं की तरह यहाँ पर पागलों की तरह घूम रही होती। तो दादी ने सर हिलाते हुए जरी फुप्पो की तरफ देखा और अपने हाथ से उनको अपनी तरफ खींचा तो वो उनके सीने से जा लगी और सिसकियां लेने लगी। मैं 4 दफ़ा आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे कोई भी आपसे मिलने नहीं दे रहा था, तो आज मुझे इस तरीके से अंदर आना पड़ा जिस तरीके से मैं यहाँ से निकल कर गई थी।
تو دادی نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، یہ بدبخت ہیں جو تمہیں اندر نہیں آنے دے رہے تھے۔ تم نے بہت اچھا کیا جو چلی آئیں۔ میرا بہت دل کرتا تھا کہ تم سے مل لوں، لیکن کسے کہتی، یہاں تو بات کرنے کے لیے بھی زبان چلتی ہے۔ دادی نے بے بسی سے کہا تو زری پھپھو روتے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں آنا جانا کرتی، لیکن آپ تو جانتی ہیں کہ پھر گھر میں خواہ لڑائی جھگڑے ہوتے اور آپ کو بلا وجہ تنگ کیا جاتا، اسی لیے میں آپ سے ملنے کے لیے نہیں آتی تھی۔ تو دادی نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں میری بچی تو بہت ہی سمجھدار اور زمانہ شناس ہے۔ امی، آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہے نا؟ زری پھپھو نے ان کی طرف آس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو دادی کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ گئے اور انہوں نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ میں بھلا تجھ سے خفا ہوں گی؟ یہ تیری زندگی ہے اور تو نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا ہے، جو اس گھر کی کسی بھی بیٹی کو لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظلم اس گھر کی بیٹی نے اور کیا دیکھا ہوگا؟ تیری ساری بہنیں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں تو قبر میں جا کر بھی سکون سے نہیں لیٹ سکوں گی، میری تو قبر کی مٹی بھی بھاری ہوگی۔ خدا جانے اللہ ہمیں معاف کرتا بھی ہے یا نہیں۔ ہم نے بیٹیوں کا حق کھایا ہے اور ڈر کے مارے آواز بھی بلند نہیں کی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ زندگی سے موت اچھی تھی، کاش میں اپنی بیٹیوں کے حق کے لیے بول سکتی، چاہے مجھے تیرا باپ زمین میں ہی گاڑ دیتا۔ تو ابھی افسوس لے کر میں اس دنیا سے تو نہ جا رہی ہوتی کہ میری جوان جہان بیٹیاں بن بیاہی بیٹھی ہیں۔ دادی ہاتھ ملتے ہوئے بولی، امی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ان کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں، انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے تو یہ حساب ضرور دیں گے، بس وقت اب قریب ہی ہے، آپ دیکھیے گا۔ پھپھو کی بات سن کر دادی نے افسردگی سے میری طرف دیکھا اور پھر زری پھپھو کو کہا، تم سجل سے ملی ہو؟ تو پھپھو نے میری طرف دیکھا، لیکن میں ان کی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں ملی ہوں، اس میں مجھے اپنی باغی روح نظر آتی ہے۔ تو دادی کی آنکھیں چمکنے لگی۔ تو مجھ سے ایک وعدہ کر زری، اگر میں مر گئی تو تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ گی۔ تو پھپھو نے دادی کی طرف دیکھا۔ اللہ آپ کو زندگی دے امی، کیسی باتیں کرتی ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، موت کا وقت تو متعین ہے اور میری ٹانگیں تو ویسے ہی قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، آج جائے کہ کل، بس وقت مقرر نہیں ہے ابھی، لیکن بس تم اسے یہاں سے لے جانا۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ بچی جو بچپن سے اس گھر میں اپنے دکھوں سے لڑتی آئی ہے، باقی ماندہ زندگی بھی اس حویلی کی چار دیواری کے ساتھ سر ٹکراتے ٹکراتے گزار دے، بس تم اسے اپنے ساتھ لے جانا۔ امی آپ تو جانتی ہیں کہ میں کس ماحول میں رہتی ہوں اور اپنی سسرال والوں کی اجازت کے بغیر میں کسی اور کو اس میں شامل نہیں کر سکتی، تو تم ان سے پوچھو نا، یہ کوئی غیر تھوڑی ہے، تمہاری بھابھی کی بیٹی ہے جو تمہاری بہت بہترین دوست تھی، اور اس شادی میں اس نے تمہارا بہت ساتھ بھی دیا، تم کچھ تو اس بات کا صلہ اس کو دے دو نا۔ دادی کو اپنے لیے بھیک مانگتا دیکھ کر نہ جانے کیوں میری آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ وہ ہمیشہ سے میرے معاملے میں دوسروں سے لڑتی آئی تھی، لیکن اب ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ میرے لیے لڑیں، مگر وہ اندر ہی اندر میرے لیے کڑتی رہتی تھی۔ امی میں آپ سے وعدہ نہیں کرتی، لیکن میں کوشش ضرور کروں گی، وشال سے بات کروں گی، اگر وہ مان گئے تو اسے ساتھ لے جاؤں گی، لیکن مجھے مشکل ہی لگتا ہے، یہاں بھی میں بڑی مشکل سے ان سے اجازت لے کر آئی ہوں، وہ نہیں آنے دے رہے تھے۔ پھپھو کی باتیں سن کر دادی پھر سے رونے لگی۔ اگر اس نے اجازت نہ دی تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ تمہیں پتا ہے کہ اسے پڑھنے کی اجازت کس شرط پر ملی ہے؟ تو زری پھپھو نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دادی کی طرف دیکھا تو دادی آہستہ سے بولی کہ جاں باز نے اسے اس شرط پر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی ہے کہ یہ شادی اس کی مرضی سے کرے گی۔ اب تم بتاؤ بھلا، خاندان میں تو کوئی رشتہ ہے نہیں، پھر بھلا اس کے ذہن میں کون ہے جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ خاندان سے باہر کسی بھی لڑکی کو نہیں دے گا، نہ اپنی بیٹیوں کو دے گا، تو پھر خاندان میں ہے کون جس کے لیے اس نے سجل کے بارے میں سوچ رکھا ہے؟ میں سجل کے لیے بہت فکر مند ہوں، ماں تو اس کی مر گئی، لیکن باپ نے بھی اسے جیتے جی چھوڑ دیا۔ چچا اور پھپھیوں میں جس طرح سے اس نے زندگی گزاری ہے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ دادی کی بات سن کر زری پھپھو نے میری طرف دیکھا اور پھر اٹھ کر میرے پاس آئی، پھر انہوں نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی نکالی اور میری انگلی میں پہنا دی اور مجھے آہستہ سے کہا کہ سجل یہ کوئی عام انگوٹھی نہیں ہے، میری ماں اس وقت اگر تمہاری سفارش نہ کرتی تو شاید میں اپنی ماں کے علاوہ اس گھر سے کوئی رشتہ رکھنا نہ چاہتی، لیکن میں اپنی ماں کو دکھی نہیں دیکھ سکتی، وہ تمہارے لیے بہت پریشان ہے، اس لیے تمہاری مدد کے خیال سے
اور اپनी माँ की खुशी के लिए ये अंगूठी मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसे अपनी उंगली में पहन लेना और संभाल के रखना। जिस वक्त भी अगर तुम मुश्किल में हो, इसके पत्थर को अपने साथ रगड़ना, तुम्हें मुश्किल से निकालना, बस फिर हमारा काम है। जाने क्यों अब की बार इस तरह की बातें सुनकर मुझे बिल्कुल भी हंसी ना आई। एक तो मैं डॉक्टर बनने जा रही थी और इस इल्म में इस तरह की बातें सिर्फ फिल्मी सी लगती हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मुझे उनकी बातें सुनकर हंसी तो ना आई, लेकिन मुझे 1% भी उन पर और उनकी अंगूठी पर यकीन ना आया। भला आज की दुनिया में भी जिन्नात होते हैं और भला उनसे शादी भी की जाती है। ये सब फजूल बातें हैं। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि अचानक मुझे फिर से अपने इर्द गिर्द बहुत तेज खुशबू महसूस हुई। पुप्पो दादी से मिली और फिर मेरी तरफ आई। कुछ बातें तुम्हारी दुनियावी उलूम से बालातर की हैं सज्जल, इसलिए ज्यादा जहन पर जोर मत डालो। उन्होंने मुझे बहुत गौर से देखकर कहा तो मैंने उनकी तरफ निगाहें उठाकर देखा और फिर मुझे लगा जैसे मेरे अंदर एक जलजला सा आ गया हो। क्या वो जहन पढ़ लेने की ताकत रखती हैं? पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ तो मेरे पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। वो दबे दबे लफ्जों में मुझे सरजनिश कर गई थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। फिर वो दादी के कमरे से निकली तो मैं उनके पीछे पीछे ही थी, लेकिन मुझे इस बात का बहुत जोर का झटका लगा कि जूं ही मैं दादी के कमरे से बाहर आई तो वो आगे नहीं थी। दादी के कमरे से पोर्च के दरवाजे तक का ठीक ठाक का रास्ता बनता है और अगर कोई भाग कर जाए तो भी इतनी जल्दी पोर्च तक नहीं पहुंच सकता जितनी जल्दी वो अचानक मेरी नजरों से ओझल हो गई। तो एकदम मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्दी सी उतरती हुई महसूस हुई। मैं पलटकर दादी की तरफ आई तो देखा कि वो अब भी दरवाजे की तरफ आस भरी नजरों से देख रही हैं। तो जाने क्यों अफसोस सा हुआ कि जीते जी उन्हें उनकी बेटी से दूर रखा गया है। मैं उनके पास आकर बैठ गई और वो मेरी तरफ देखने लगी। अब तुम फिक्र मत करना, तुम्हारा कोई ना कोई सबब अल्लाह कर ही डालेगा। तो मैंने उनका हाथ पकड़कर चूम डाला। दादी, जरी पुप्पो का क्या मामला है? इससे पहले तो हमने कभी भी उनका नाम नहीं सुना, क्योंकि उनका नाम लेने पर इस घर पर पाबंदी है। दादी की आंखें नमकीन पानियों से भर गईं और मैंने दुपट्टे से उनके आंसुओं को पहुंचा। दादी, मुझे कुछ तो जरी पुप्पो के बारे में बताएं। मैंने तो सुना है कि उनकी शादी किसी जिनजात से हो गई थी। क्या ये सच है या फिर कोई कहानी बनाई गई है? तो वो मेरी तरफ देखने लगी। ये सच है मेरी जान। तुम्हारे दादा एक बहुत बड़ा जुल्म जरी के साथ करने लगे थे। वो भी तुम्हारी तरह बहुत सवाल करती थी, पढ़ना लिखना चाहती थी। इस हवेली से बाहर निकलकर अपने लिए एक अच्छे इंसान के साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे दादा ने उसकी शादी जबरदस्ती एक अपनी उम्र के आदमी के साथ करना चाही, जिस पर जरी किसी तौर राजी ना हुई तो उसे तहखाने में बंद कर दिया गया। ये तहखाना उस वक्त बनाया गया था जब यहाँ आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी। औरतों की हिफाजत के लिए हवेली के नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना तामीर किया गया था, लेकिन दौरान तामीर वहाँ बहुत सारे मजदूर हलाक होते चले गए। वहाँ डर के मारे कोई मजदूर भी काम के लिए जाने के लिए तैयार ना हुआ, तो मजबूरन तहखाने की तामीर रोक दी गई। फिर वो तहखाना काफ़ी अरसे तक बंद ही रहा। कच्चा पक्का सा तामीर शुदा ये तहखाना इंतहाई खौफनाक था, क्योंकि इसमें से अजीब व गरीब आवाज़ें आती और कभी कभी तो ये खौफनाक आवाज़ें ऊपर हवेली के कमरों तक सुनाई देती। तो डर के मारे हम सब रात भर जागते रहते। ऐसे में जब तुम्हारी फुफ्फो जरी ने रिश्ते से इनकार किया तो तुम्हारे दादा और चचा जांबाज ने जरी को उस तहखाने में बंद कर दिया। मैंने अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए तुम्हारे दादा के पांव पकड़ लिए, उसके आगे हाथ जोड़े, लेकिन उन्हें रहम ना आया। फिर मैं एक दिन छुपते छुपाते तुम्हारी माँ की मदद से तहखाने के दरवाजे पर आई और उसका दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही जरी घुटनों पर सर रख कर बैठी थी। जो ही दरवाज़ा खुला तो उसने अपना सर उठाया और बहुत ही सुकून से मेरे पास आई। जाने क्यों उसे देखकर मुझे ठीक ठाक खौफ आने लगा, क्योंकि उसकी आंखों की पुतलियों में अजीब सी वहशत थी। और फिर वो मेरे पास से गुजरते हुए तुम्हारे दादा के सामने आई तो वो गुस्से से आग बगोला हो गए। जरी के सर पर ना तो दुपट्टा था ना ही पैरों में चप्पल। वो बड़े ही अजीब अंदाज में तुम्हारे दादा के सामने खड़ी थी और जब वो बोली तो उसका लबो लहजा अजीब मर्दाना था, जिसे सुनकर हम सब अपनी अपनी जगह पर खौफ से जम से गए। तुम्हारे दादा ने सोचा कि शायद इसका दिमाग सटक गया है, तो उन्होंने जरी को एक कमरे में बंद किया और उसी वक्त मौलवी को बुलाया कि निकाह के 2 बोल पढ़वा कर उसी घर से उसे रुखसत करें। बाप की उम्र के आदमी से निकाह करना अपनी कमसन बेटी पर जुल्म था। मैंने तुम्हारे दादा से फकत इतना ही कहा तो उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और मुझे साफ साफ कहा कि अगर मजीद एक लफ्ज भी बोला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इतने में मौलवी आ गया
اور جو ہی نکاح شروع ہوا تو تمہاری پھپھو زری اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ تو تمہارے دادا نے مولوی کو کہا کہ اس کا دماغ خراب ہے، اسے کل ہی تو ہم نے تہہ خانے سے نکالا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، شاید خوابوں میں شادی کر لی ہے۔ لیکن تمہاری پھپھو زری بہت زور سے چیخی اور کہنے لگی کہ خوابوں میں نہیں، میں نے در حقیقت شادی کر لی ہے، اور میرا ہونے والا شوہر انسان نہیں بلکہ شہنشاہ جنات ہے، اور اگر میرے ساتھ کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو وہ خود ہی اس سے نپٹ لے گا۔ لیکن تمہارے دادا نے اس بات کو ہنسی میں اڑا دیا اور کہنے لگے کہ اگر تمہارا وہ شوہر شہنشاہ جنات اتنا ہی طاقتور ہے تو منہ چھپا کر کیوں بیٹھا ہے، سامنے کیوں نہیں آتا تاکہ ہم بھی تو دیدار کریں۔ تمہارے دادا کا اتنا ہی کہنا تھا کہ ایک دم وہ حاضر ہو گیا، گو کہ وہ سارے انسانوں کی طرح ہی لگتا تھا، بہت ہی خوبصورت، اونچے لمبے قد کا جن ذات دیکھ کر سب کے ہی ہوش اڑ گئے۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ ابھی بھی کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں سب سچ اگل رہی تھیں، کیونکہ جن ذات کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ پلکیں نہیں جھپکتے اور ٹکر ٹکر بس دیکھتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بولتا وہ خود ہی بولنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے اور ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اور میں اس کو یہاں سے لے جا رہا ہوں، کیونکہ نہ میں اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت کو اچھا محسوس کرتا ہوں اور نہ ہی دوسروں کے معاملات میں دخل دینا میری عادت ہے۔ یہ ایک بہت ہی معصوم اور مظلوم لڑکی ہے، اس لیے میں نے اس کی مدد کرنے کی ٹھان لی اور اس سے شادی کی پیشکش کر دی، جو اس نے قبول کر لی، لہٰذا اب اسے لے کر میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زری کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہ ہم سب کے سامنے سے ایسے غائب ہوئے کہ جیسے کوئی یہاں پر تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد زری ایک بار جب مجھ سے ملنے کے لیے اس حویلی کے دروازے پر آئی تو تمہارے دادا نے دروازہ نہیں کھولا اور یہی کہا کہ وہ ہمارے لیے مر گئی ہے اور ہم اس کے لیے، اور اگر وہ یہاں پر آئی تو میں اس کی ماں کو طلاق دے دوں گا۔ جب یہ باتیں زری تک پہنچی تو اس نے پھر اس گھر میں کبھی بھی قدم نہ رکھا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ میرے خیر خبر لینے کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجتی ضرور ہے، خاص کر جب میں اسے ٹوٹ کر یاد کرتی، کیونکہ مجھے اکثر ایک مخصوص خوشبو اپنے ارد گرد محسوس ہوتی تھی۔ اس کے بعد تمہارے دادا تو مر گئے اور ان کی جگہ تمہارے چچا جہاں باز نے لے لی اور انہی رسم و رواج کو لاگو کر دیا جس میں تمہارے دادا نے ساری زندگی گزار دی۔ اب کل ہی میں زری کو بہت یاد کر رہی تھی اور دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ کاش وہ مجھے آ کر مل لے، تو دیکھو اتنے برسوں بعد وہ پہلی بار مجھ سے ملنے کے لیے آ بھی گئی۔ دادی امی کی زبانی یہ ساری کہانی سن کر مجھے بہت تعجب ہوا، لیکن انہونیاں ابھی ہماری دنیا میں ہوتی ہیں، کاش ایسی انہونی بھی میرے ساتھ ہو جائے تو میں تو کبھی پلٹ کر بھی حویلی میں نہ ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں جو ہی سوچا تو مجھے اپنے ارد گرد بہت تیز خوشبو محسوس ہوئی، تو میں نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا، یہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ارد گرد موجود ہے۔ مجھے پہلی بار ہلکا ہلکا ڈر لگا اور اپنے کمرے میں اکیلے سوتے ہوئے خوف آنے لگا۔ ایک دن چھت پر میں نے ویسے ہی اس انگوٹھی کو آزمانے کے لیے ہلکا سا انگلی سے رگڑا تو اچانک ہی میرے سامنے ایک دھواں سا اٹھا، جسے دیکھ کر میں ڈر گئی اور وہاں سے بھاگنے لگی کہ ایک دم میری کلائی کسی نے مضبوط ہاتھوں سے پکڑ لی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئی۔ میرے سامنے ایک انتہائی خوبصورت کلین شیو اور کثرتی جسم کا مالک نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ وہ انتہائی سخت نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا تو وہ انتہائی سخت لہجے میں مجھ سے بولا، اس انگوٹھی کا جن جسے میری ماما نے آپ کی ذمہ داری سونپ رکھی ہے۔ اس نے منہ بنایا تو اس سے ہلکا ہلکا ڈر لگنے لگا، لیکن وہ اتنا حسین تھا کہ بامشکل ہی دل اس بات پر یقین کر رہا تھا کہ یہ جن ہے۔ تو آپ جن ہو؟ میرے منہ سے اچانک نکلا تو اس نے غصے سے بھمیں اچکتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ اور پھر اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ تم پر کیا آفت آئی تھی وہ بتا دو، نہیں تو امی میری جان کھاتی رہیں گی۔ اللہ نہ کرے مجھ پر کوئی آفت آئے، اور اگر آ بھی گئی نا تو میں خود اس کو سنبھال لوں گی، خواہ احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لب و لہجے پر مجھے غصہ آنے لگا تو وہ ایک دم سے غائب ہو گیا، لیکن ایک کالا کالا دھواں سا مجھے اب بھی چھت پر محسوس ہو رہا تھا، تو میں ڈر کے مارے نیچے بھاگ آئی۔ کمرہ بند کر کے میں جب بیڈ پر بیٹھی تو مجھے لگتا تھا جیسے ابھی وہ پھر سے آ جائے گا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر پھونک ماری اور سونے کی کوشش کرنے لگی اور فوراً آنکھیں بند کر لی۔ بند آنکھوں کے سامنے جن ذات کا خوبصورت چہرہ گھومنے لگا تو میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور سوچنے لگی کہ میں سوچ بھی کسے رہی ہوں، ایک جن ذات کو؟ یا اللہ رحم کر مجھ پر۔
दादी के इंतकाल पर जरी फूफो आई, लेकिन उन्होंने किसी से भी बात न की। बस थोड़ी देर रुकी और फिर चली गई। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझसे कोई कलाम करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ तो मैं मायूस हुई। शायद वो अपना वादा भूल चुकी थी। दादी के बाद मुझे उन पर एतमाद था कि वो मेरे साथ कुछ भी बुरा ना होने देंगी, लेकिन उनका ऐसे चुपचाप वहां से चले जाना मुझे शक में मुब्तला कर रहा था कि शायद वो मेरे लिए कुछ भी ना कर पाए। मेरी मेडिकल की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। आखिर पेपर देकर जब मैं घर आई तो चचा ने ऐलान किया कि मेरी शादी अगले जुमा को है। मैं हैरान थी कि चचा को अपनी बेटियां छोड़कर मेरी शादी का इतना गम क्यों सताने लगा है, और वो मेरी शादी किससे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ख़ानदान में तो मेरा हम उम्र कोई लड़का ही नहीं। तो मुझे पता चला कि मेरे होने वाला दूल्हा चचा का बेटा कासिम है, जो कि नीम पागल है और चचा की सबसे बड़ी औलाद था, जिसका दिमाग खराब होने की वजह से शादी ना हो सकी। अगर ये सही होता तो इसके बच्चे भी मुझसे बड़े बड़े होते। मैं हैरान थी कि चचा इतना गलत फैसला कैसे कर सकते हैं। मैंने एहतजाज किया तो चचा ने मुझे कहा कि तुम्हें मेडिकल की तालीम किसी शर्त पर दिलाई थी कि तुम हमारी मर्जी से शादी करोगी, तो अब वो वादा निभाने का वक्त आ गया है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने ये शर्त जरूर मानी थी, लेकिन ये अहद नहीं किया था कि मैं किसी पागल से शादी करूंगी। ये जुल्म है। आप ये जुल्म कैसे कर सकते हैं? तो चचा ने देखा कि कहीं मैं घर से भाग ना जाऊं, उन्होंने मुझे मेरे ही कमरे में लॉक कर दिया। तो ऐसे में मुझे पुप्पो की दी हुई अंगूठी का ख्याल आया, और इससे पहले कि मेरा निकाह उस पागल से हो जाता, मैंने अंगूठी के पत्थर को आहिस्ता आहिस्ता रगड़ना शुरू किया। तो अचानक मेरे सामने पुप्पो का बेटा बहजाद सामने आ गया। इससे पहले कि वो कुछ सख्त बोलता, मैंने तेजी से कहा कि मुझे पुप्पो के पास ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो उसने मुझे आंखें बंद करने का कहा, और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों ने जमीन को छोड़ दिया हो और मैं हवा में मौल्लक हो गई हूँ। अचानक उसकी आवाज मुझे आई, आंखें खोलो। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने पुप्पो खड़ी थी। उन्हें अपने करीब देखकर मेरी सांसें तेज होने लगी और डर के मारे मेरी घिघी बंध गई। तो उन्होंने मुझे अपने सीने के साथ लगा लिया और कहा, बिल्कुल खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, तुम महफूज हो। तो मुझे इत्मीनान सा हुआ। पुप्पो का ये घर पत्थरों से बना हुआ था, जो एक पहाड़ी इलाके पर बनाया गया था। यहाँ पर इस तरह के सैकड़ों घर थे। गोया मैं खास माहौल में आ चुकी थी। लेकिन मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मैं तो अब डॉक्टर बन चुकी हूँ और अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन वहां मेरे लिए कोई महफूज ठिकाना ना होगा। लिहाजा ये सोचकर मैं चुप हो गई। पुप्पो मेरी दिल की कैफियत किसी हद तक समझती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द यहाँ से इंसानी बस्ती में चले जाएंगे। वैसे भी बहजाद को मजीद तालीम के लिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये लोग भी तालीम हासिल करते हैं। तो पुप्पो ने कहा कि हाँ, ये लोग भी तालीम हासिल करते हैं। इनमें भी डॉक्टर, इंजीनियर्स, आलिम, आर्किटेक्चर, टीचर होते हैं। ये अपने उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम भी सीखते हैं। तो ये बातें सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई। एक दिन जब मैं सो रही थी तो पुप्पो के घर में तेज तेज आवाज़ों के शोर में मैं जाग गई। ऐसा लगता था जैसे पुप्पो के घर में कोई दरबार लगा हो और वहां पर बहुत सारे लोग आकर अपनी शिकायतें जमा करवा रहे हैं। मैं उठकर जब बाहर आई तो सामने हाल में बहुत सारे जिन्नात मर्द और उनकी औरतें वहां पर बहुत तेज आवाज में पुप्पो से गुफ्तगू कर रही थी, जबकि सामने एक बहुत बड़ी कुर्सी पर पुप्पो के शौहर शहंशाह जिन्नात विशाल बैठे थे। वो उन सब की बातें सुन रहे थे। जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मेरे कान खड़े हो गए। ये लड़की हमारे कबीले में किस हैसियत से रह रही है? हम ऐसे किसी रिश्ते को नहीं मानते। इससे या तो बहुत जल्द इंसानी बस्ती में भेज दिया जाए या फिर यहाँ पर मौजूद किसी जिनजात से उसकी शादी कर दी जाए, और कोई सूरत नहीं है उसके यहाँ रहने की। तो पुप्पो ने एकदम से फैसला सुनाते हुए कहा, किसी जिनजात से क्यों, अपने बेटे बहजाद से उसकी शादी क्यों ना करवाऊं? तो बहजाद ने इंतहाई सख्त नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। सज्जल मेरे भाई की बेटी है। उसकी माँ मेरी बेहतरीन दोस्त थी, जिसके तुम्हारी माँ पर बेशुमार एहसानात हैं। अब उसकी बेटी पर बुरा वक्त आया है तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारा अभी इसी वक्त निकाह सज्जल से करवाना चाहती हूँ। बहजाद से निकाह का सुनकर ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। एक तो वो जिनजात और ऊपर से इतने गुस्से वाला। जाने क्यों मेरा ये सोचकर ही रोने को दिल चाहने लगा। उसी वक्त मौलवी को बुलाकर मेरा निकाह बहजाद से कर दिया गया। मैं बहुत डरी हुई थी कि अब मैं उसके साथ कैसे वक्त गुजारूंगी। लेकिन निकाह के बाद बहजाद जब मेरे करीब आया तो उसकी आंखों में अपने लिए ढेरों मोहब्बतें देखकर मेरा दिल इत्मीनान से भर गया। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए
اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔